احساسات کو اور ہمارے جذبات کو سمجھے. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثال دوں, میں آپ کے سامنے اس نقطے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سامنے والا ہمارے جذبات کو اور ہمارے احساسات کو سمجھے. ایک مثال لے لیجئے. مثال کے طور پر آپ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. جس لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور آپ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا تھا. لیکن شادی کے بعد وہ لڑکی بد اخلاق نکل گئی, اور بد اخلاقی بھی اپنے عروج پر. معمولی بد اخلاقی نہیں تھی, معمولی بد اخلاقی اپنی انتہا پر. اس لڑکی کو اور اس بیوی کو آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات سے کوئی مطلب نہیں تھا. آپ کی مشکلات اور مصائب سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا. آپ کے دکھ درد سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں, وہ اپنا فون لے کے لگی ہوئی ہے, اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بد اخلاقی اپنی انتہا پر. آپ مہینے کا 10,000 کماتے تھے, آپ کی ٹوٹل انکم مہینے کی 10,000 تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے مہینے کا صرف 5,000 چاہیے شاپنگ کرنے کے لیے, مارکیٹ جانے کے لیے چاہیے 5,000, اور آپ کی ٹوٹل انکم 10,000. مثال دے رہی ہے. بد اخلاقی اس انتہا پر. آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنی بد اخلاقی سے باز نہ آئی اور اس کی بد اخلاقی بڑھتی گئی دن بدن, تو ایک دن آئے گا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے. تو ہماری زندگی میں احساسات اور جذبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر سامنے والا ہمارے جذبات کو اور ہمارے احساسات کو نہ سمجھے تو ہم ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیتے ہیں, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم خود کو اس شخص سے ہمیشہ کے لیے دور کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے, اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھتا ہے. اللہ اپنے بندوں کے مصائب اور مشکلات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے دکھ درد میں ہم کو تسلی دیتا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے. وہ ہمارے حالات کو بھی سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کہ بیٹھ کر پڑھ لو, اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو, اگر تم لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں سے پڑھ لو. تو وہ اپنے بندوں کے حالات کا بھی اعتبار کرتا ہے, لحاظ کرتا ہے. آپ ذرا ایک ایسے خدا کا تصور کر کے دیکھیے کہ جسے اپنے بندوں کے احساسات اور جذبات سے کوئی مطلب نہ ہو. ایک ایسا خدا جو اپنے بندوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہو کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو, پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس کا وہ بندہ دونوں پیروں سے وکلانگ ہے. ایک ایسا خدا جو اپنے بندوں کو دوسروں کا پیٹ بھرنے کا حکم دیتا ہو, پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس بندے کے پاس تو اپنا پیٹ بھرنے کا پیسہ نہیں ہے. تصور کرے ایک ایسا خدا کا جو اپنے بندوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہو, پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس کے بندے کے جیب میں تو 2 پیسہ نہیں ہے. مگر ہمارا رب ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے احساسات کو سمجھتا ہے, ہمارے جذبات کو سمجھتا ہے, ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے, پریشن میں ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے, جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے, تسلی دیتا ہے. سنن ترمذی کی صحیح روایت, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ. کہتا ہے کہ اے ابن آدم, اگر تو مجھ سے دعا کرے, مجھ کو پکارے اور مجھ سے امید بھی رکھے کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا, تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں. وہ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں, پھر تو میرے پاس آ جائے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, میں نے گناہوں کا انبار لگا دیا, میرے گناہ آسمان کو چھو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تیرے گناہ تو آسمان کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ. کہتا ہے کہ اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے, ہائے ہائے کتنا مہربان ہے. کہتا اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے
تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا، اس شرط کے ساتھ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس گناہوں سے بھری ایک کائنات میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، میں مغفرت سے بھری ایک کائنات تیرے سر پر سجا دوں گا۔ جملہ دہراؤں، کہتا ہے کہ تم گناہوں سے بھری ایک کائنات میرے قدموں میں لا کر رکھو گے، میں مغفرت سے بھری ایک کائنات تمہارے سر پر سجا دوں گا۔ اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں پھر بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ اس کو اپنے نیک بندوں کی عزت بڑی پیاری ہے۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی، اس کو اپنے بندوں کی عزت شرط کے ساتھ، اس کو اپنے نیک بندوں کی عزت بڑی پیاری ہے۔ وہ اپنے فرشتوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میرا کوئی بندہ قبر کے اندر اتارا جائے تو اے میرے فرشتوں، تم کو بھی میرے بندے سے صرف 3 سوالات کرنے کا اختیار اور ادھیکار ہے، اور یہ 3 سوالات بھی تم محض اس کے عقیدے کے بارے میں کر سکتے ہو۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی یہ اختیار اور ادھیکار نہیں دیا کہ وہ بندے سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی نیک بندہ فرشتوں کے سامنے بھی ذلیل ہو جائے، اس لیے کہ انسان کتنا بھی نیک ہو، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ان گناہوں کو دوسروں کے اوپر ظاہر کر دے، انسان منہ دکھانے کے لائق نہ بچے۔ اگر اللہ ان گناہوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے، انسان معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جینا بھول جائے۔ اگر اللہ ان گناہوں کو ظاہر کر دے، انسان اگل بغل میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا خطاب نہ پیش کر سکوں، اور آپ میرے سامنے بیٹھ کر کے میرے خطاب نہ سن سکیں۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تم بندے سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھو۔ 3 سوال کر سکتے ہو۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو اے میرے فرشتوں، تم کو بھی میرے بندے سے یہ صرف 3 سوالات کرنے کے ادھیکار ہے، اور یہ 3 سوالات بھی تم محض اس کے عقیدے کے بارے میں کر سکتے ہو، عمل کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔ اور جب میرا بندہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تو اس سے کہہ دینا کہ نم کنومۃ العروس، کہ اب تم آرام کے ساتھ سو جاؤ، اگر مومن بندہ ہے تو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، اس کے عمل کے بارے میں سوال میں خود کر لوں گا۔ اور کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا سوال؟ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی بڑی ہی پیاری روایت۔ اللہ اپنے کئی گناہگار بندوں سے، بلکہ بہت سارے گناہگار بندوں سے ان کے عمل کے بارے میں کیسے پوچھے گا۔ یہ حدیث ہے ایک ایسے گناہگار شخص کے بارے میں جو اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں رب کے حضور حاضر ہے۔ اللہ ایک ایک کر کے اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے سوال کر رہا ہے، اور وہ مارے ڈر کے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عن نبی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنة دخولا الجنة وآخر اہل النار خروجا منها رجل یؤتى به یوم القیامة فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبه وارفعوا عنه کبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع وينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے گناہگار شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو میدان محشر میں رب کے حضور لا کر کے کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے فرشتوں، اس کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں سب کو اس کے سامنے لا کر کے حاضر کرو، اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو بھی سائڈ لگا دو، کنارے لگا دو، پہلے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ کہے گا، سارے چھوٹے گناہ سامنے لا کر کے حاضر کر دیے جائیں گے، تو اللہ کہے گا عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، فرمائے گا کہ کیا تم نے فلاں فلاں دن یہ گناہ کیا تھا نا، اور تم نے فلاں فلاں دن یہ گناہ بھی کیا تھا نا، اور اس دن تم وہاں پر کھڑے چاہے یہ بھی گناہ کر رہے تھے نا،
الغرض یہ کہ وہ سارے گناہوں کا، سارے چھوٹے گناہوں کا اعتراف کر لے گا. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، اور ابھی ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں، بڑے گناہ سر کے اوپر لائے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. حدیث کے الفاظ فَيُقَالُ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، اللہ فرمائے گا جا میرے بندے، میں نے تیرے تمام چھوٹے گناہوں کو آج نیکیوں سے بدل دیا ہے. ہائے ہائے انسان کی فطرت، فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، ابھی تو ڈر رہا تھا چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں، ڈر رہا تھا چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں، بڑے گناہ سر کے اوپر باقی ہیں، وہ سامنے لائے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. جیسے ہی دیکھے گا کہ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے، انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، جھٹ بے ساختہ بول اٹھے گا کہ اے میرے رب، میں نے دنیا کے اندر کچھ بڑے گناہ بھی تو کیے تھے جن کو یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ ابھی تو ڈر رہا تھا چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں، بڑے گناہوں کا حساب دینا باقی ہے. ابھی آرزو کر رہا تھا کہ بڑے گناہوں کو بھی سامنے نہ لایا جائے، اس کا کچھ معاملہ بن جائے، وہ کنارے ہی رہ جائیں. لیکن جب دیکھتا ہے کہ جو ہے چھوٹے گناہوں کو جو ہے نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے، تو پھر تمنا کرتا ہے کہ ارے وہ بھی آ جائے بڑے بڑے گناہ جو میں نے دنیا کے اندر کیے تھے. تو انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار شخص کے اس جملے کو، اس بات کو نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے کے جو دانت تھے، داڑھ کے دانت، وہ بھی ظاہر ہو گئے ہیں. تو اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. یہ ہے اللہ کی اس رحمت اور اس اللہ کی اس محبت، اس رحمت کی مثال جس کا ذکر صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر کیا گیا. یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انه قال قدم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فاذا امرأة من السبی تبتغي اذا وجدت سبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته فقال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ان لا تطرحه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لله ارحم بعباده من هذه بولدها. راوی حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیوں کو لایا گیا. ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی. وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. اچانک سے اس کی نگاہ اپنے دودھ پیتے بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے اور وہ اس دودھ پیتے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پیٹ سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ بتانا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، میرے صحابہ تم ذرا یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، کیا یہ عورت اپنے اس دودھ پیتے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ان لا تطرحه، کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر کیسے ڈال سکتی ہے؟ اس کی محبت کا تو یہ عالم ہے، بھلا یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر کیسے ڈال سکتی ہے؟ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ماں اپنے بچے کے اوپر جتنی زیادہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے.